السلام علیکم دوستو۔ اللہ پر توکل رکھنا ایمان کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی یہ امید ہونا کہ میرا رب سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی توکل پختہ ہوگا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے میرے ساتھ جیسا گمان کرو گے میں ویسا ہی معاملہ فرماؤں گا۔ اچھا سوچو گے تو اچھا ہوگا اور برا سوچو گے تو برا ہوگا۔ انسان بڑا ہی بے صبر ہے، اسے لگتا ہے میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں، اللہ کو مشورے دے رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کیا دینا ہے اور کیا نہیں۔ توکل کیا ہے؟ روزی روٹی کے لیے ہماری جدوجہد کرنا توکل کے خلاف ہے۔ اس سے پہلے کہ ان سوالوں کی طرف جائے، ہم آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر سواگت کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں رہے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ تک ہماری ہر نئی ویڈیوز وقت پر پہنچ سکے۔ توکل شبد وکل سے نکلا ہے، جس کا ارتھ ہوتا ہے خود کو سپرد کر دینا یا مکمل بھروسہ کرنا۔ میری رائے میں توکل کسی مولوی صاحب سے سیکھنے کی بجائے معصوم بچوں سے سیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی بچے کو کوئی غیر انسان گود میں لینا چاہے تو وہ ڈر کر روتا ہے اور شور مچاتا ہے، لیکن جب اسی بچے کو اس کے پتا گود میں لے کر ہوا میں کئی فٹ اوپر اچھالتا ہے تو وہ بچہ کھلکھلا اٹھتا ہے، ڈرنے کے بجائے اکثر دوبارہ اچھالنے کی خواہش کرتا ہے۔ وہ معصوم بچہ جانتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اس کے پتا اس کو زمین پر گرنے نہیں دیں گے۔ اس بچے کو یہ یقین اور بھروسہ اصل میں اپنے پتا پر اس کا توکل ہے۔ اللہ تعالیٰ پر توکل یعنی بھروسہ کرنا انبیاء کرام کے طریقے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے۔ قرآن اور حدیث میں توکلت علی اللہ کا بار بار حکم دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں 7 مرتبہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنین فرما کر مومنوں کو صرف اللہ پر ہی توکل کرنے کی تاکید کی گئی ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو صرف اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو پیارے دوستو، سب سے پہلے توکل کا مطلب سمجھتے ہیں۔ توکل کا لفظی مطلب کسی معاملے میں کسی ذات پر بھروسہ کرنے کا ہے، مطلب اپنی عاجزی کا اظہار اور دوسرے پر بھروسہ کرنا توکل کہلاتا ہے۔ شرعی طور پر توکل کا مطلب اس یقین کے ساتھ مال و سنسادن پسند کرنا کہ دنیا اور آخرت کے تمام معاملات میں نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ اس کی مرضی کے بغیر کوئی پتا بھی پیر سے نہیں گر سکتا۔ ہر چھوٹی بڑی چیز اپنے وجود کے لیے اللہ کی محتاج ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ جو کہ پوری کائنات کا مالک ہے، اس کی ذات پر پوری طرح بھروسہ کر کے دنیا کے سنسادن اکٹھا کرنا توکلت علی اللہ ہے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے تو اسے وہ بیماری سے شفا کے لیے دوا کا استعمال تو کرنا ہے، لیکن اس یقین کے ساتھ کہ جب تک اللہ شفا نہیں دے گا دوا اثر نہیں کر سکتی۔ یعنی دنیاوی اسباب کا استعمال کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا نظام یہی ہے کہ بندہ دنیا کے سنسادن کا استعمال کرے لیکن کام کی انجام دہی کے لیے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ کرے، یعنی کہ یہ یقین رکھے کہ جب تک خدا کا حکم نہیں ہوگا دنیا کے اسباب کا استعمال کرنے کے باوجود شفا نہیں ملے گی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم سے بنا باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا تو ان کے لیے اللہ کا حکم ہوا کہ کھجور کے تنے کو ہلائے، ایسا کرنے سے جو پکی ہوئی کھجوریں جری تو ان کو کھائے۔ اللہ تعالیٰ بغیر کسی سبب کے حضرت مریم کو کھجور کھلا سکتے تھے، لیکن دنیا کے دارالاسباب ہونے کی وجہ سے حکم ہوا کہ کھجور کے پیڑ کے تنے کو ہلائے، لہٰذا حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے کھجور کے تنے کو حرکت دی۔ اب کھجور کا تنا اتنا سخت اور مضبوط ہوتا ہے کہ 3-4 آدمی مل کے بھی اسے ہلا نہیں سکتے، لیکن حضرت مریم نے اللہ کے حکم کو اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے سوکھے ہوئے کھجور کے پیڑ سے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے تازہ کھجوریں یعنی کہ غذا کا انتظام کر دیا۔ اس واقعے سے یہ معلوم ہوا کہ جو بھی سنسادن آپ کے پاس اویلیبل ہو
اس کا یوز کر کے اللہ پر توکل اختیار کرنا چاہیے، لیکن ہمارا بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے کہ وہ سنسادن کے بغیر بھی چیزوں کو وجود میں لا سکتا ہے، اور اسباب کے موجود ہونے کے باوجود اس کے حکم کے بغیر کوئی بھی چیز وجود میں نہیں آ سکتی۔ اس کو ایک اور واقعے سے سمجھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا۔ آپ حضرت کو جلانے کے سارے سنسادن موجود تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آگ ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جائے، تو آگ نے انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ وہ آگ جو دوسروں کو جلا دیتی ہے اس کی تاثیر ہی جلانا ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی کا سبب بن گئی۔ اس طرح جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر طاقت کے ساتھ تیز چھری چلائی گئی، مگر چھری بھی کاٹنے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی محتاج ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس چھری کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن نہ کاٹنے کا حکم دیا تھا، لہٰذا کاٹنے کے اسباب کی موجودگی کے باوجود چھری اسماعیل علیہ السلام کی گردن نہ کاٹ سکی۔ تو پیارے دوستو، ہمارے پاس جو بھی اسباب یعنی کہ سادن سنسادن اویلیبل ہو، اسے اس یقین کے ساتھ استعمال میں لینا چاہیے کہ کرنے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب اپنی لمبی بیماری کے بعد جب اللہ تعالیٰ سے شفا کے لیے دعا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے پیر کو زمین پر مارے۔ اب غور کرنے والی بات یہ ہے کہ کیا کوئی شخص کا زمین پر پیر مارنا اس کی دشکوں پرانی بیماری کا علاج ہے؟ نہیں، لیکن انہوں نے اللہ کے حکم سے اس کمزور سبب پر عمل کیا، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کے زمین پر پیر مارنے سے پانی کا ایسا جھرنا جاری کیا جس سے غسل کرنے پر حضرت ایوب علیہ السلام کی 20 سال پرانی بیماری ختم ہو گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں دو اہم سبق ملے، جو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ارادے سے بھی حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا دے سکتے تھے، مگر دنیا کے دارالاسباب ہونے کی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم کیا کہ وہ کچھ حرکت کرے، یعنی کم سے کم اپنے پیر کو زمین پر مارے۔ دوسرا سبق یہ کہ جو بھی اسباب یعنی کہ سنسادن مہیا ہو، اس کو اس یقین کے ساتھ استعمال میں لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکم کے بغیر اسباب کے باوجود کسی بڑی سے بڑی چیز کا بھی وجود ہو سکتا ہے۔ جو بھی اللہ پر پختہ یقین رکھتا ہے، اللہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں کیوں نہ ہو۔ وہ تب بھی اسباب پیدا کر دیتا ہے، راستے بنا دیتا ہے، جب ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا، کیونکہ ممکن اور ناممکن ہماری نظر سے ہوتا ہے، اس کی نظر میں تو سب کچھ ممکن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مضبوط ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ